اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق اور ہمارے ساتھ یہ آج کا اعزاز ہمیں جاتا ہے کہ مشہور ہسٹورین کارٹونسٹ اور میں اس میں اضافہ کر دوں ایجوکیشنس بھی ڈاکٹر افضل سندھو صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے ان سے بہت اہم سوالات کرنے ہیں اور وہ بھی تعلیم کے بارے میں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم جہالت ختم کرتی ہے، مہذب بناتی ہے، قانون کی حکمرانی قائم کرتی ہے۔ ہم یہاں یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا موجودہ تعلیم ہمارے یہ تینوں مقاصد پوری کر رہی ہے؟ پرائم ایک سیکنڈ میں سارے سوال ایک دفعہ کر دوں تاکہ پھر آپ کسی بات پہ میں انٹرپٹ نہ کروں۔ پرائمری تعلیم، کالج اور یونیورسٹی میں کیا فرق ہے اور کیا ہم نے اس فرق کو واضح طریقے سے بائیفرکیٹ کر کے ہم نے تعلیمی نصاب تیار کیا؟ ایک اور شکایت پیدا ہوتی ہے اور خاص طور پہ سندھ میں تو وہ عام ہے، بلوچستان میں بھی عام ہے کہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں بیچی بھی جاتی ہیں اور بانٹی بھی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یونیورسٹیز کے مسائل کیا ہیں؟ یونیورسٹی میں کیا بھرتیاں شفاف طریقے سے ہوتی ہیں؟ اور کیا راجہ یاسر ہمایوں صاحب جو وزیر تعلیم پنجاب ہیں وہ اپنا رول صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں تاکہ یہ جو تینوں مقاصد ہم نے بیان کیے، جہالت کو ختم کرنا، مہذب بنانا اور قانون کی حکمرانی کرنا، کیا یہ اس ڈائریکشن میں تعلیم کو لے کے جا رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں ذرا گائیڈ کیجیے گا۔ جی طالب صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بڑے مقاصد تین واضح کیے ہیں کہ جس معاشرے میں یہ تین مقاصد پورے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تعلیم پرفارم کر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل اسی طرح جیسے حدیث ہے نا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اس کے باوجود نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ نماز نہیں ہے جو قرآن اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو توقع ہے مسلمانوں سے وہ ادا نہیں کی جا رہی۔ تو اس کا مطلب اس لحاظ سے وہ مقاصد ہم حاصل نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہ تو رول آف لا ہے، اور تعلیمی اداروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آئے دن ہنگامے اور پروفیسروں کو سم ٹائمز جو ہے نا وہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ قتل کر دیا گیا، تھپڑ مارے گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ایگزامینیشن ہاتھ میں پسٹل اور چاقو رکھ کے امتحان دیے جاتے رہے اور نقل کا سسٹم، تو یہ سارا جو ہے والدین کو شکایت۔ بات کی سندھ میں ایم کے ایم کے دور میں لاؤڈ اسپیکر پہ اسٹوڈنٹس کو جواب دکھائے جاتے تھے بچے سے۔ تو یہ سارا جو ہم جب دیکھتے ہیں کہ رول آف لا کا ہمارا یہ حال ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہمارے پوش ایریاز ہیں اس میں اگر آپ ٹریفک کے لوگوں کو ہٹا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کو کیا حال ہوگا۔ بلکہ کرائم ریشو میں کافی پرابلم ہے ان لوگوں میں، ان جگہوں کے اوپر جو زیادہ بڑے اچھے ایریاز ہیں، پوش ایریاز ہیں، تو اس میں زیادہ پرابلم۔ تو کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم ہماری وہ پرفارم نہیں کر رہی کہ جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہیں۔ اچھا، ایک اور بات اس میں آتی ہے، سم ٹائم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے تو ڈاکٹرز باہر جا کے پڑھا رہے ہیں، انجینئر باہر جا کے پڑھا رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں اگر ان کے لحاظ سے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نیچرل پوٹینشیل رکھتے ہیں اور وہ ہر حال میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، جو معاشرہ ہوتا ہے، وہ ایسا فیسیلیٹیٹو انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے کہ جس میں ایک جو ٹاپ کلاس ہوتی ہے نا، جو ایک ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک میڈیوکر ہوتا ہے، ایک باٹم کے اوپر ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ جو ٹاپ کا اسٹوڈنٹ وہ جو ٹیلنٹڈ ہے اس نے نکل ہی جانا ہے، آپ جیسے مرضی اس کو آپ بلاک کریں وہ نہیں نکلے گا، اس کو آپ بلاک نہیں کر سکتے۔ تو جس نے دوسرے جو لیئر آتی ہے یا تیسری لیئر آتی ہے اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ بھی اپنی محنت سے اور صلاحیتوں سے آگے چلا جائے۔ اور دوسرا اس میں
जितने भी ये फैक्शंस हैं जो यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का या स्कूल का हिस्सा बने हैं, उनमें एटलीस्ट इतने एथिक्स आ जाएं कि वो उनमें एक महज़्ज़बपन आ जाए, उनमें बात करने का सलीका, उठने बैठने का सलीका, बड़ों का एक अदब एहतराम और कानून की हुक्मरानी उनके ज़हन में आ जाए। यानी एक बंदा अगर कोई CSP ऑफिसर नहीं बनता, प्रोफेसर नहीं बनता, डॉक्टर नहीं बनता, कम अज कम उसको इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि चलना कैसे, सड़क पे गाड़ी कैसे चलानी है, हमने किसी बड़े से बात कैसे करनी है, औरत के साथ कैसे बात करनी है, घर में जो रिश्तेदारों हैं उसके साथ, अगर किसी की उसके हाथ में पैसे आ गए तो उसमें करप्शन नहीं करनी, वो उसके मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। ये सारी बातें, और इवन अगर कोई वजीर बन जाता है या अगर कोई ऑफिसर बन जाता है तो उसको भी ये चीज आनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात कॉलम में मैंने लिखी कि बल्कि उसमें मजीद मैं इजाफा कर रहा हूं कि जो लफ्ज हैं उसकी एक नई डेफिनेशन सामने आनी चाहिए। मसलन कि ऑफिसर, क्लर्क, चपरासी, कि क्या ये ग्रेड्स का नाम है? नहीं, इसको हमने उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आना चाहिए। वो ऑफिसर जो लोगों के काम रोकता है, लोगों के कामों में हर्डल क्रिएट करता है, वो ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो क्लर्क और चपरासी है। और वो चपरासी और वो क्लर्क जो लोगों को फैसिलिटेट करता है, आए गए मसाइल का ख्याल रखता है, उसके काम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो वो ऑफिसर है। तो एक्चुअली हमें इस स्पिरिट के ऊपर जाना होगा कि कौन ऑफिसर है, यानी जो उसका टेम्परामेंट है वो उसका बताएगा कि ये ऑफिसर है। ये नहीं होगा कि उसका ग्रेड बताएगा, ये जरूरी चीज है। तो इस लिहाज से ये लफ्जों की जो दोबारा इंटरप्रिटेशन की, उसके मानी जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने की जरूरत है हमारी सोसाइटी में, पढ़े लिखे सोसाइटी में। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये तीन मकासद हमारे नहीं हल हो सकते। आपने ये पूछा कि यूनिवर्सिटी, प्राइमरी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का क्या फर्क है। प्राइमरी एजुकेशन एक स्टूडेंट को हमने तैयार करना है कि वो एक आजाद इंसान की हैसियत से अपने सकाफती, इल्मी, मजहबी, सियासी विरसे से कैसे रोशनास हो सकता है। हमने उसको थोड़े थोड़े मुख्तलिफ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं ताकि उसकी ओरिएंटेशन हो जाए, उसको लैंग्वेज आ जाए। हमने उसको तैयार किया है कि हमने इस रास्ते पे आपने जाना है। उसके बाद कॉलेज की जिंदगी है, कॉलेज में हम उसको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स में इंगेज कर जाते हैं ताकि इसका बेंड ऑफ माइंड का पता चल जाए कि ये साइकोलॉजी में आगे जाना चाहता है, हिस्ट्री में, मेडिकल में, और ये अपने प्रोफेशन के बारे में ये डिटरमाइंड हो जाए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी जो बात है कि जो उसके बाद यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आती है। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन स्पेशलाइजेशन की, स्पेशलिटी की एजुकेशन है, एक्सपर्टीज पैदा करने के लिहाज। यूनिवर्सिटियों का काम डिग्रियां जारी करना नहीं है, जो आपने कहा, इसका यूनिवर्सिटी का काम है स्कॉलर पैदा करना, तख्लीकात पैदा करना, साइंसदान पैदा करना। ये सारे जो है ये उनका एक मकसद होता है यूनिवर्सिटी का, कि वहां पे एक आपको आजाद, फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि मुख्तलिफ तरीके से हम किताबें जो हैं वो हम बच्चों को मजहबी किताबें, अपनी सकाफती किताबों को वो पढ़ाते हैं। हम कार्ल मार्क्स वगैरह उस बच्चों को हम आप नहीं पढ़ाते स्कूल में, 8वीं जमात में या 6ठी जमात। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में आप सारे थॉट्स जो हैं, जो थिंकर्स हैं वो पढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो पूरी दुनिया के थिंकर्स, किताबें लाइब्रेरी में पड़ी होती है। उसकी वजह यह है कि आपने बच्चे को स्कूल कॉलेज की एजुकेशन में इतना मैच्योर कर दिया है कि अब वो अपनी सकाफत को समझता है, अपने मजहब को समझता है, अपनी जो रहतल है उसको समझता है। वो पूरा एक पक्का माशरे का एक महज़्ज़ब इंसान है। अब वो उसको आप यूरोप भेज दें, उसको अमेरिका भेज दें, उसको जो भी लिटरेचर दे दें, वो अपने कल्चरल, रिलीजियस और जो सोशल पैराडाइम है पर्सपेक्टिव में रह के वो ये सारे काम करें। जिन लोगों ने ये सारी चीजें सिखाई हैं, क्या उन इदारों में जो टीचर्स भर्ती किए जाते हैं वो क्या मेरिट पे आते हैं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये दिस इज बिग क्वेश्चन
کہ ہمارے ہاں جو یونیورسٹیز میں بھرتیاں ہیں اس میں بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم ایک کر رہے تھے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو وائس چانسلرز اور رجسٹرار ہیں پنجاب کے, اس کو میں پریزنٹیشن دے رہا تھا. تو وہاں پہ ایک بات ہوئی تو اس میں 3-4 وائس چانسلرز نے بات کی کہ بھی جو ہمارے اسلامیات کے ہیڈ ہیں وہ جس مسلک کے ہیں اس کے دوسرے بندے کو وہ بھرتی نہیں ہونے دیتے. ایسا پرابلم ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کو وائس چانسلر کے سر کے اوپر یہ ایک دباؤ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ بھی میں نے اپنے ہیڈز کو ڈینز کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اگر وہ ساتھ لے کے میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو یونیورسٹی کا ماحول خراب ہوگا, اور ماحول خراب ہوگا تو ممکن ہے ان کو فارغ کر دیا جائے یا اگلی ٹرم کے لیے وہ چونکہ امیدوار ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے. تو سیٹ پہ جانے کی بجائے ایک اچھا مسلمان نہیں وہاں بھرتی ہو سکتا تھا؟ کسی نے روکا تھا اور اچھے مسلمان کو بھرتی کرنے سے پہلے, بجائے اس بات کہ اس کو ایک تنگ نظر آدمی تنگ ذہن کے بندے کو وہاں بٹھا دیے جائے جو آگے جن اس بچوں کو تعلیم دینی ہے جنہیں معاشرے پر. مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ ہمارے پاس گفتگو کے لیے آتے ہیں تو ان کے جو انٹرنل اس کے جو فیچرز ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ قرآن کی بات کرتا ہے, حدیث کی بات کرتا ہے. ہم نے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ مذہبی انسان ہے اور یہ بہت اچھا انسان ہے اور وہ یہ قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے. تو یہ تو اس کے بعد میں اس کی چیزیں سامنے آتی ہیں نا, ان کی پرفارمنس دیکھیں. ادروائز تو آپ جب بھی کسی سے بھی ملیں گے, کسی بھی عالم دین سے ملیں گے, تو یہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں کسی کے آپ پہ کوئی یونیورسٹی کا قانون ہے ایسا نہیں کہ ایسا بندہ جو اپنے سیٹ کی خاص ایک فرقے کو خاص طور پہ پروٹیکٹ کر رہا ہو, پروجیکٹ کر رہا ہو, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. آپ یہ دیکھیں آپ کی جو گورنمنٹ کی جو گورننس ہے, آپ یہ دیکھیں اس کو اگر دیکھنا ہونا, میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, تو آپ سیکریٹریٹ کے ساتھ جو ایوان عدل ہے اس کے سامنے پوری سڑک کے اوپر ہمارے وکلاء حضرات نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور کوئی بھی منسٹر جو یہاں پہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے وہ اس کو نہیں ہٹا سکے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یاسر ہمایوں صاحب ایک وزیر تعلیم ہوتے ہوئے پنجاب میں کسی قسم کی تعلیم میں بہتری لا سکیں گے یا لا سکے ہیں یا کوشاں ہیں, اور اس کو دقت پیش آ رہی انہیں اس کی. جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں راجہ یاسر ہمایوں صاحب, وہ باہر سے پڑھے ہوئے ہیں امریکہ سے, اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں, اور وہ ان کی کوشش بھی ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر کام کریں. لیکن ان کو پرابلمس آ رہی ہیں خاص طور پہ پچھلے, کیونکہ بہت زیادہ ہمیں اخباروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹی امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے اس میں منسٹر صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے اس کا, میں اس کا خالق نہیں ہوں, میں نے اس کو نہیں بنایا, اور اس کے تحت یونیورسٹیوں کی اٹانومی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور سنڈیکیٹ کا جو چیئر کرنے کا رائٹ ہے وہ وائس چانسلر سے چھینا جا رہا ہے, اور اس کو یہ سجیسٹ کیا گیا کہ جو وائس چانسلر ہے وہ ایک سول سرونٹ کے طور پہ کام کرے گا, اور اس کے خلاف بھی ایکٹ یعنی آپ لگا سکتے ہیں. اور چوتھا اس میں پرابلم یہ تھی کہ وہ صرف سرکاری یونیورسٹیوں کے لیے ایکٹ بنا تھا, یعنی پرائیویٹ یونیورسٹی کو اس کو کوئی نہیں چھیڑنا چاہ رہا. تو اس کے لحاظ سے ایک تو یونیفارمٹی ہونی چاہیے تھی. تو راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب نے یہ بیان دیا کہ یہ ان کی, گورنر صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ وہ ان کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونے دیں گے جس سے یونیورسٹیوں کی خود مختاری کا متاثر ہو. تو راجہ یاسر ہمایوں صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ٹرائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی آن لائن شروع کی ہے, جس طرح اسکول ڈپارٹمنٹ نے شروع کی ہے ٹرانسفر پوسٹنگز. پھر اس دفعہ جو ہوئی ہیں پروموشنز, اس میں کسی کو ڈی اسٹیشن نہیں کیا گیا, وہ اپنے کالجز میں کام کر رہے ہیں. آن لائن سسٹم میں انہوں نے اس کو انشور کیا ہے کہ جو 4 کمپوننٹ ہیں ان کو کور کیا جائے, کہ ایک تو زوم کے ذریعے ٹیچر کلاس پڑھائے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ریکارڈنگ کر کے اس کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے, اور تیسرا جو ہے اگر اس کو اس کی ریکارڈنگ جو آڈیو وہ بھیجی جائے, چوتھا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم اس کو ایک مٹیریل بھیجیے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں, اور لیکن دوسری طرف سے جو یہاں پہ دباؤ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. دیکھیں وہ 2 سال ہو گئے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک
आगे जाते हैं, इसमें कामयाब होता है। हमारी दुआ है, क्योंकि तालीम एक ऐसा शुबा है कि अगर खुलूस नीयत इख्तियार नहीं करेंगे, कोई कमिटेड इंसान और डिवोशन के साथ अगर काम नहीं करेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा गैप्स हैं। और खास तौर पे जो भर्ती होने, जो इंतजामी ओहदों के ऊपर आना है, उसमें अगर कोई सिफारशी या इस तरह की कोई जो है, उसको ये खास तौर पे देखना होगा मिनिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने खासे हमें मौजू कवर कर लिए, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में जो बात हुई है कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ की एटोनॉमी को ख़तरा है, और इसमें जो असम्बलियों से मेंबर उसमें घुसाए जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि असम्बलियों के मेंबर्स की बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, बल्कि मैट्रिक भी नहीं, अनपढ़ भी आ सकता है। तो जहाँ एक पीएचडी और एक वाइस चांसलर बैठा होगा, वहाँ अगर कोई बदकिस्मती से ऐसा मेंबर नॉमिनेट हो गया जो पढ़ा लिखा नहीं, तो क्या सलूक करेगा एजुकेशन के साथ? इसको हुकूमत को सीरियसली सोचना चाहिए इसके बारे में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।